ناظرین، آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے، پوری دیکھیے گا۔ اگر آپ جیو نیٹ ورک کے ڈرامے دیکھتے ہیں تو میرے دوسرے چینل پر وزٹ کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ڈرامہ سیریل مقدر کا ستارہ میں فیضان ہادیہ کو کہتا ہے، دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، تم چاہتی ہو نا کہ یہ بات میں کسی کو نہ بتاؤں؟ چلو نہیں بتاتا، تمہاری پارسائی اسی طرح قائم رہے گی۔ بس تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، اپنی آنکھیں اور کان بند رکھنا ہوں گے۔ میں رمشا سے محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر بابا تمہارے ہوتے ہوئے تو کبھی نہیں مانیں گے۔ ہو سکتا ہے مجھے گھر سے اور جائیداد سے بھی آگ کر دیں، اس کے بدلے تمہیں صرف خاموش رہنا ہوگا۔ ہادیہ کہتی ہے، اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ فیضان کہتا ہے، پھر اپنے انجام کے بارے میں سوچ لو۔ میں تمہاری وائس ریکارڈنگ سب کے سامنے لے آؤں گا، اور بابا کے سامنے بھی۔ جو تم پارسا بنی پھرتی ہو سب ایک دم ختم ہو جائے گا۔ یہی نہیں، وائس ریکارڈنگ تمہارے امی ابو کو بھی بھیج دوں گا، وہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان کی بیٹی مجھ سے شادی سے پہلے اور بعد میں ان کی عزت کا کیسے جنازہ نکالتی رہی ہے۔ بولو، جب تمہاری یہ حرکتیں سب کے سامنے آئیں گی تو تم کسی کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ اچھا اب تم ہی بتاؤ، اب مجھ میں، رمشا میں اور تم میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ میرا حال اور تمہارا ماضی سب کے سامنے ہے۔ چلو مان لیا میں اچھا نہیں، تو مکے کی اینٹ تو تم بھی نہیں ہو۔ ہادیہ جھلا کر کہتی ہے، پلیز فیضان، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میرا شادی سے پہلے نہ کوئی افیئر تھا اور نہ شادی کے بعد ہے۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فیضان کہتا ہے، تم کہتی ہو کہ تم سچی ہو، تو پھر وہ تمہاری آواز جھوٹی ہے کیا؟ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ میں بہت جلد اس شخص کو بھی تمہارے سامنے لے آؤں گا۔ ویسے تم ہو بڑی چالاک اور معصوم، میری ناک کے نیچے افیئر چلا لیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ ہادیہ کہتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں صرف اس لیے کہ میں آپ سے بلیک میل ہو کر رمشا کے ساتھ آپ کو عیاشی کرنے دوں۔ فیضان کہتا ہے، آواز نیچی رکھو، اگر تم اتنی ہی سچی تھی تو تم میرے فون سے ریکارڈنگ کو ڈیلیٹ کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں چور ہے؟ ہادیہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے بدنام کرنا چاہتے ہو تو کر دو۔ میں نے آپ جیسا شوہر نہیں دیکھا جو اپنی ہی بیوی کو بلیک میل کرتا ہو۔ فیضان ایک زوردار کہکا لگاتا ہے۔ ادھر صفدر نتاشا کو گھر سے آگ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ شینا کہتی ہے، آپ ایسا نہیں کریں گے صفدر صاحب، نتاشا آپ کی اکلوتی بیٹی ہے، مانا اس سے غلطی ہو گئی، مگر اتنی بڑی سزا؟ صفدر کہتا ہے، نتاشا نے میرے منہ پر کالک ملی ہے، مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور صفدر نتاشا کو آگ کر دیتا ہے۔ ادھر رمشا زخمی حالت میں شیری کی قید سے آزاد ہونا چاہتی ہے۔ شیری کہتا ہے، ایک تو تم نے گھر سے بھاگ کر مجھ سے شادی کی، اب طلاق لے کر جب گھر واپس جاؤ گی تو تمہاری کیا عزت ہوگی؟ نتاشا کہتی ہے، میں جا رہی ہوں، تم فراڈ ہو، تم نے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ۔ شیری کہتا ہے، تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ نتاشا کی نظر اخبار پر پڑتی ہے، جس میں خبر تھی کہ صفدر نے اپنی بیٹی کو گھر سے آگ کر دیا ہے، اب وہ اس کے کسی فعل کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اب شیری اور بھی نتاشا پر روب جھاڑنے لگتا ہے، او مہارانی، اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارے باپ نے تمہیں گھر سے آگ کر دیا ہے، میرے ساتھ رہنے کے علاوہ تمہارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ گھر میں کھانا وغیرہ خود تیار کرو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ نتاشا کے پاس کوئی حل نہیں تھا، دل ہی دل میں کہتی ہے، اس سے تو اچھا میں راضی سے ہی شادی کر لیتی، کم از کم یہ عذاب تو مجھے نہ برداشت کرنا پڑتا۔ اب نتاشا کے پاس صرف ایک ہی حل تھا کہ وہ شیری سے مار کھائے، گھر کے کام کرے اور اس کی جلی کٹی باتیں سنے۔ آخر کار فیضان رمشا سے شادی کر لیتا ہے۔ فیضان کا باپ بہت غصہ ہوتا ہے، میری اولاد نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے، میں اپنے دوست کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ ہادیہ گھر چھوڑ دیتی ہے۔ راضی ہادیہ کو دلاسا دیتا ہے۔ ہادیہ راضی کو کہتی ہے، مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ سے دور رہیں، میں تنہا زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ راضی کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں بھی کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، میری زندگی تمہارے بغیر کبھی بھی مکمل نہیں ہوگی۔ فیضان رمشا اور اس کی ماں کے ساتھ عیاشیوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ صفدر کاروبار میں تنہا ہو جاتا ہے۔
صفدر کو پے در پے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور صفدر کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ رمشا اور اس کی ماں فیضان کو گھر سے نکال دیتی ہیں۔ رہ گئی نتاشا۔ تو ایسی لڑکیوں کا انجام ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کو پیروں تلے روند کر گھر سے نکل جاتی ہیں، پھر ساری عمر پچھتاوے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ ہاں البتہ ہادیہ راضی سے شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور راضی کے دن بدل جاتے ہیں۔ فضا تو پہلے ہی اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ سیٹل ہو چکی تھی۔ علیم اور خدیجہ اپنی زندگی میں ہی اپنی بچیوں کو دیکھ کر اور ان کے بچوں کے ساتھ خوش و خرم رہنے لگے تھے۔ علیم اور خدیجہ اپنی زندگی میں ہی اپنی بچیوں کو دیکھ کر اور ان کے بچوں کے ساتھ خوش و خرم رہنے لگے تھے۔ ڈرامہ مقدر کا ستارہ میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔